السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب بندے کی دعا رد نہیں کی جاتی؟ رات کی وہ نماز جسے علماء نے سب سے افضل نفل نماز کہا، وہ ہے تہجد۔ آج کی ویڈیو میں ہم تہجد کے بارے میں مکمل بات کریں گے، قرآن کی روشنی میں صحیح احادیث کے حوالوں کے ساتھ۔ اس کا وقت کیا ہے، کتنی رکعات ہیں، کیسے پڑھنی ہے، اور وہ کون سی دعا ہے جو رات کے آخری حصے میں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد رات کی وہ نفل نماز ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے۔ یہ نماز نفل ہے، فرض نہیں، مگر اس کا مقام بہت بلند ہے۔ سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 79 میں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ اس آیت سے تہجد کی عظمت اور اس کا خاص مقام واضح ہے۔ پھر ایک اور جگہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ ان کے لیے ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں۔ یہ آیات رات کی عبادت والوں کی بڑی فضیلت بتاتی ہیں۔ پھر سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 17 میں، وہ رات کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے۔ تہجد کے ساتھ سحری وقت کی توبہ استغفار کی دلیل ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے کہ تہجد کا وقت کیا ہے، کب پڑھیں۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مگر سب سے بہترین وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ یہ سب سے افضل ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں۔ یہ تہجد کے وقت کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ سونا شرط نہیں، یعنی بغیر سوئے بھی رات میں نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کا بہترین مفہوم یہی ہے کہ سو کر اٹھ کر پڑھی جائے۔ جو سوئے بغیر نفل پڑھیں وہ قیام اللیل ہے۔ اگر آپ کی صحت کی وجہ سے نیند نہیں آتی تو آپ عشاء کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، رات کے آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسے تہجد ہی سمجھ کر پڑھ لیں، یہ قیام اللیل ہے، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تہجد کی رکعات کتنی ہیں؟ صحیح حدیث کے ساتھ تہجد کم سے کم 2 رکعات ہے، کیونکہ نفل نماز 2 رکعات پڑھنا ثابت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی عام معمول 8 رکعات اور 3 وتر، یعنی عام معمول میں 8 رکعات پڑھتے تھے اور وتر کو ساتھ ملا کر 11 رکعات۔ بعض روایات میں 13 رکعات بھی آیا ہے، اس میں کبھی ابتدائی 2 ہلکی رکعات شامل کر لی جاتی ہیں یا دیگر تفصیل ہے، تعداد میں گنجائش ہے۔ کیا زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، رات کی نماز 2 رکعات ہے، یعنی آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بس 2 رکعات کر کے، اور آخر میں وتر۔ تہجد کا بہترین طریقہ آسان اور سنت والا ہے۔ اٹھ کر وضو کریں، 2 رکعات پڑھیں، پھر 2 رکعات کر کے جتنی پڑھ سکیں، آخر میں وتر ضرور پڑھیں۔ وتر تہجد کے ساتھ پڑھنا بہت افضل ہے۔ تہجد میں کون کون سی صورتیں پڑھیں؟ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، چھوٹی صورتیں اگر طبیعت کمزور ہو، لمبی قرات اگر طاقت ہو۔ قرآن میں رات کی عبادت والوں کی صفت یہی آئی ہے کہ وہ خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حدیث میں تہجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہے، اور فرمایا یہ ان کے لیے ہیں جو نرم کلامی کریں، کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں اور رات کو نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں۔
صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یعنی یہ تہجد کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ نفل میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تہجد میں آپ کو اپنی زبان میں بھی دعا کی مکمل اجازت ہے، لیکن ایک بہت عظیم دعا، سید الاستغفار، یہ صبح و شام کی دعا ہے، مگر تہجد کے بعد بھی بہت بہترین ہے، اور سحر کے وقت استغفر اللہ کثرت سے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ سحر میں استغفار کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تہجد نہ پڑھ سکیں تو کیا کریں؟ یہ دین کا حسن ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہے، صرف 2 رکعت پڑھ لیں یا وتر ضرور کر لیں، یا عشاء کے بعد ہی نفل پڑھ لیں، اللہ نیت کے مطابق اجر دیتا ہے۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا فجر سے کچھ وقت پہلے اٹھ کر تہجد ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، آپ فجر سے 30 منٹ پہلے کم سے کم تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وقت تہجد کا بہترین وقت بھی ہو سکتا ہے۔ آخری حصہ رات کا ہے، بس دھیان رکھیں فجر شروع ہونے سے پہلے ختم کر لیں، وتر بھی اسی میں شامل کر لیں۔ تہجد صرف نماز نہیں، یہ اللہ کے ساتھ وہ ملاقات ہے جس میں بندہ ٹوٹ کر بھی دعا کرے تو رب جوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں پریشانی، بیماری، بے سکونی یا دل کے درد سے گزر رہے ہیں تو آج رات صرف 2 رکعت سے آغاز کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی توفیق دے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے قریب کر دے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔